الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ اہل اسلام کے لیے ایک بہت ہی مبارک دن، اہل اسلام کے لیے ایک بہت ہی خوشی کا دن، ایسا دن کہ جس میں پوری دنیا میں اہل اسلام کے لیے ایک ایسی مسرت اور خوشی کی لہر دوڑ گئی، اور ایک ایسی بڑی خوشخبری جو اہل اسلام کو ملی اور ایک بہت لمبے عرصے کے بعد ملی، وہ ترکی سے آئی ہے۔ اور وہ خوشخبری کیا ہے کہ آیا صوفیہ کو، جو اس کی اصل حیثیت تھی مسجد والی، اس میں بحال کر دیا گیا۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ آیا صوفیہ کی حیثیت کیا تھی، آیا صوفیہ کیا تھی، اور پھر کس نے اس کو فتح کیا اور کس طرح سے یہ مسجد بنی، اور پھر کس نے اس کو دوبارہ میوزیم میں تبدیل کر دیا۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور یہ مکمل معلومات انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے۔ آیا صوفیہ جب سلطان محمد فاتح نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی قسطنطنیہ کی فتح والی اس کو پورا کیا اور قسطنطنیہ یعنی استنبول کو فتح کیا، تو انہوں نے آیا صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کیا۔ اب آیا صوفیہ کیا تھا؟ آیا صوفیہ ایک ایسی جگہ تھی، یہ ایک ایسا گرجا، ایسا چرچ تھا کہ جس کے بارے میں عیسائیوں کا عقیدہ تھا کہ جب تک یہ گرجا موجود ہے تب تک عیسائی سلطنت کو زوال نہیں آ سکتا، جب تک یہ گرجا سلامت ہے تب تک عیسائی سلطنت زوال پذیر نہیں ہو سکتی، کوئی عیسائیوں کو شکست نہیں دے سکتا۔ اس چرچ کے بارے میں، اس آیا صوفیہ کے بارے میں یہ ان کا عقیدہ اور نظریہ تھا۔ تو سلطان محمد فاتح نے جب استنبول کو فتح کیا تھا 1453 میں، تو انہوں نے پھر اس کو مسجد بنا دیا تھا۔ آیا صوفیہ کو مسجد کے طور پر انہوں نے اثر نو تعمیر کیا تھا، اور تمام تر انہوں نے قانونی اور اخلاقی کارروائیاں مکمل کی تھیں، اور انہوں نے وہاں پر دیگر جو عیسائیوں کے چرچ تھے، کلیسا تھے، گرجا گھر تھے، ان کو بالکل نہیں چھیڑا تھا اور ان کو اسی طرح سے ان کی حیثیت میں باقی رہنے دیا تھا۔ لیکن جب 1453 میں آیا صوفیہ مسجد بنی، تب صلیبی دنیا، بازنطینی دنیا، ان میں ایک ماتم کی لہر دوڑ گئی۔ آیا صوفیہ خلافت عثمانیہ کے عروج کی نشانی بن گئی۔ فتح قسطنطنیہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی عیسائی دنیا میں قوت اور عروج کی نشانی سمجھی جانے والی آیا صوفیہ میں اذانوں کی گونج سے مکمل ہوئی۔ عثمانی ترکوں کے دور میں آیا صوفیہ میں شاندار تعمیراتی کارنامے انجام پائے۔ آیا صوفیہ مسجد اور اس کے محل وقوع کو فطرت کی خوشبوؤں سے ہم آہنگ کیا گیا۔ اس میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو فن تعمیر کی اعلیٰ ترین کاریگری اور نقش و نگار سے اس کو اور خوبصورت کر دیا گیا، مزین کر دیا گیا۔ خلافت عثمانیہ کے جو معروف اور مشہور ماہر تعمیرات سنان پاشا کے میناروں نے آیا صوفیہ کو جیسے ایک عظیم عروج کی نشانی بنا دیا۔ آیا صوفیہ کے مینار جو ہیں وہ نیزے کی مانند نظر آتے ہیں، جو اسلام دشمن صلیبی طاقتوں کے سینوں کو داغتے رہتے ہیں۔ اور آیا صوفیہ کے ممبر و محراب کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں لٹکتی خلفائے راشدین کے ناموں کی تختیاں، اور اس کے اطراف کی سرسبز ہوائیں اور معطر فضائیں، وہ اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ توحید و اذان کی گونج کو روح پرور کر دیتی ہیں۔ تو خلافت عثمانیہ میں آیا صوفیہ کو عالم اسلام کے لیے خوبصورت مثال بنا دیا تھا، اور بعد میں جب حالات بدلتے ہیں اور خلافت عثمانیہ اختتام پذیر ہو جاتی ہے، اور پھر جب عطا ترک جیسے بدبخت انسان وہاں پر آتے ہیں، تو انہوں نے 1931 میں اس مسجد کو بند کر دیا گیا، اور پھر اس کے بعد 1935 میں سیکولر اور دین بیزار عطا ترک نے اس مسجد کو آیا صوفیہ کو میوزیم میں تبدیل کر دیا۔ عطا ترک نے یہ غیر قانونی اور ناجائز کام کس لیے کیا؟ اس نے اس لیے کیا تاکہ مغربی دنیا کی خوشنودی کو حاصل کر سکے، مغربی آقاؤں کو خوش کر سکے۔ خلافت عثمانیہ کی یہ عظیم نشانی اور مسلمانوں کے عروج کی ایک عظیم یادگار
1453 سے 1953 تک یہ مسلسل مسجد تھی، اور پھر اسے میوزیم بنانے کا ایک غیر شرعی اور غیر قانونی فیصلہ کیا گیا، جو کہ سراسر زیادتی تھی۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا کریں طیب رجب اردوغان اور اس کے ساتھیوں کو کہ انہوں نے ترکی کی اعلیٰ عدالت کے فیصلے کے ذریعے اس غلطی کو درست کر دیا، اور وہی آیا صوفیہ جو ایک میوزیم کی حیثیت سے اب جس کو دیکھا جاتا تھا، اس کو واپس اس کی حیثیت مسجد میں تبدیل کر دیا گیا۔ امریکہ، یونان اور دوسرے یہ تمام تر ممالک، مغربی ممالک، یہ آیا صوفیہ کو مسجد بنانے کے اوپر معترض ہیں، اور وہ اعتراض کرتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا۔ تو عالم اسلام کے عظیم رہنما، عظیم لیڈر طیب رجب اردوغان نے منہ توڑ جواب دیتے ہوئے یہی کہا کہ یہ آیا صوفیہ کو مسجد کی حیثیت میں واپس لے کے آنا یہ ترکی کا اندرونی معاملہ ہے، اور ترکی میں حکومت ترکوں کی ہے، اور یہ ترکوں کی خود مختاری کا مسئلہ ہے۔ یہ ہم کریں گے اور اپنی مرضی سے کریں گے، اور یہ ہمارا اپنا معاملہ ہے اور ہمارا اپنا فیصلہ ہے، ہم اس کو جس طرح سے کریں۔ آیا صوفیہ کو بحیثیت مسجد نماز اور عبادت کے لیے واپس فتح کر کے اردوغان نے 2023 میں معاہدہ لوزان کے بعد اپنی پالیسیوں کا رخ واضح کر دیا ہے کہ ہم جیسے اسلامی عروج کی تمنا رکھنے والوں کے لیے آیا صوفیہ کی فتح دراصل مسجد اقصی کی جانب ایک قدم ہے، مسجد اقصی کو یہودی استعمار کے چنگل سے آزاد کرانے کا ایک استعارہ ہے۔ طیب رجب اردوغان نے تاریخی دستخط اس فیصلے کے اوپر فرمائے جس میں آیا صوفیہ کی حیثیت میوزیم سے مسجد میں تبدیل کی گئی، اور اس موقع پر انہوں نے عثمان نامی ایک شاعر کہ جنہوں نے چند لائنیں، چند سطریں آیا صوفیہ کے بارے میں کہی تھیں، اور اسی جرم میں ان کو پھانسی دی گئی تھی، طیب رجب اردوغان نے اپنی تقریر میں ان سطروں کو سنایا۔ آپ بھی سنیے، بہت ہی زبردست اور بہت ہی ایمان افروز سطریں۔ عثمان نے کہا تھا کہ آیا صوفیہ اے محتشم عبادت کا، فکر نہ کر، فاتح کی اولاد بہت جلد تمام بتوں کو الٹ دے گی اور تجھے مسجد میں بدل دے گی۔ آنسوؤں سے وضو کرتے ہوئے سجدے کیے جائیں گے، تحلیل اور تکبیر کی صدائیں تیرے خالی گنبدوں کو دوبارہ بھر دیں گی، دوسری بار فتح ہوگی، فنکار اس کی داستانیں بنائیں گے، اذانیں اس کا اعلان کریں گی، خاموش اور لاوارث میناروں اٹھتی تکبیروں کی آواز دوبارہ فضا میں گونجیں گی، پر مسرت لشکار اللہ اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں چمکیں گے، ساری دنیا فاتح کو دوبارہ زندہ ہوتے ہوئے دیکھے گی۔ یہ ہوگا آیا صوفیہ، یہ ہوگا دوسری بار فتح، موت کے بعد دوبارہ زندگی، یہ یقینی ہے، یہ دن قریب ہیں، بلکہ کل سے بھی زیادہ قریب۔ اللہ تعالیٰ طیب رجب اردوغان اور اس کی تمام ٹیم کو سلامت رکھے، جو ہر موقع کے اوپر عالم اسلام کے لیے ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ثابت ہوتے ہیں۔